بے حسی کا واقعہ میں بھی آپ کو ایک سناتا ہوں، آپ نے بڑے سنائے۔ تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے جو فائزر میں بھی رہے اور وائٹ لیبارٹریز میں بھی رہے، ٹیکنیکل ڈائریکٹر، بڑی بڑی پوزیشن کے اوپر رہے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی رہائش یہاں ڈیفنس میں تھی۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ 1:30 بجے ان کا جنازہ ہے، تو میں بھی اپنے آفس سے جنازے کے لیے وہاں پہ گیا اور ظہر کی نماز کے ساتھ ہی ان کا بعد میں جنازہ ہوا۔ اور بھی ہمارے دوست کچھ آئے ہوئے تھے وہاں پہ، تو ہماری ان سے بھی بات چیت ہوئی پھر بعد میں۔ تو جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو تدفین کے لیے ان کی ڈیڈ باڈی ایمبولینس میں رکھی گئی اور وہ قبرستان لے جائی گئی۔ تو ہم وہاں پہ دوست آپس میں ان کی باتیں کرنے لگے، ان کو یاد کے اچھے تھے، بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا۔ جم خانے میں بھی آنا جانا تھا ان کا، اور جم خانے میں بھی ان کے دوست تھے، لیکن ان میں سے مجھے اس وقت کوئی دوست وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو بڑا اچھا ٹائم تھا ان کے ساتھ گزرا۔ تو جب وہاں سے سب آہستہ آہستہ پھر وہاں سے رخصت ہونے لگے، تو میں نے بھی اجازت چاہی اور میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یار ایسے کرو کہ تم نا قبرستان چلو تو ہم تدفین میں بھی شامل ہو جائیں۔ تو ڈرائیور کا نام انور تھا، وہ کہنے لگا کہ سر جیسے آپ حکم کریں، میں چلتا ہوں وہاں پہ۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ پہلے انتظار کرتے رہے ہیں بڑی دیر، اور بڑی مشکلوں سے وہ پھر 1-2 صاحب لے کے گئے ہیں، تو اب پتہ نہیں انہوں نے کہاں پہ لے کے جانی ہے، تو یہ آپ پہلے پتہ کر لیں۔ تو پھر میں نے پتہ کیا کہ وہ ساتھ والے قبرستان میں ڈیفنس میں وہیں پہ ان کی تدفین ہے۔ تو میں نے کہا چلو وہاں پہ چلتے ہیں۔ ہم وہاں پہ گئے، تقریباً 3:45 کا ٹائم تھا اس وقت، اور 1:30 بجے نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، اور ہم تقریباً 3:45 بجے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ڈیڈ باڈی ابھی تک ایمبولینس میں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک یہ دفنانا شروع نہیں کیا، جو ان کا سپروائزر تھا قبرستان کا۔ ان کا کہ سر یہ 7-8 لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور تو کوئی ہے نہیں یہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی گھر والا یا جاننے والا آ جائے تو وہ کہے تو پھر ہم دفنا دیتے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ تدفین شروع کریں، 3:45 ہو گئے ہیں، تو پھر بعد میں عصر کا ٹائم ہو جانا ہے، تو اس سے پہلے تدفین ہو جائے۔ انہوں نے تدفین کی، تقریباً 4:30 پونے 5 کا ٹائم ہو گیا، اور پھر اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ایک صاحب روتے ہوئے آئے ہیں، ان کا ساتھ ایک اور ان کے ساتھ دوست تھے کوئی، اور ایک ان کے ساتھ لیڈیز بھی تھیں۔ بعد میں پتہ وہ جو لیڈیز تھیں وہ جو ان کے دوست تھیں اس کی وہ والدہ تھیں۔ تو خیر انہوں نے کہا جی آپ ہمارا انتظار کر لیتے ہیں، تو پھر ہم تدفین کرتے ہیں۔ ہمارا انتظار بھی نہیں کیا، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا انتظار کرتے رہے تو دیر ہو رہی تھی، تو ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ تدفین شروع کریں۔ تو خیر ہم نے فاتح خوانی کی اور پھر بعد میں وہاں سے ہم رخصت ہوئے۔ تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ان کا بیٹا یہ لیٹ کیوں ہوا، یہ جنازے میں شرکت اس نے کی لیکن وہ تدفین میں نہیں آیا۔ تو اس کا ایک بھائی بھی تھا جو باہر ہوتا تھا، وہ بھی آیا تھا، لیکن وہ بھی جنازے میں شرکت نہیں کی اس نے، نہ وہ اس نے نماز جنازہ پڑھی، نہ وہ تدفین میں آیا۔ تو ان کا گھر تھا ایکچولی ڈیفنس میں، تو وہ اس چکروں میں تھے کہ وہ باہر سے آیا ہے، تو اس کے پاس 2 دن ہے، تو اس دوران وہ جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں اس گھر کی سیل کرنے کے لیے وہ تیار کر لیں، تاکہ بعد میں اس کی چھٹی ختم ہو جانے تو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو ان کی بیگم بھی وہیں پہ تھیں، اس لیے ان کو بھی نہیں آنے کی اجازت دی، اور ان کا جو داماد تھا وہ بھی وہیں پہ تھا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ کتنی بے حسی آ چکی ہے اس وقت قوم کے اندر، اور کتنے بے حس ہو چکے ہیں لوگ کہ جو اپنے سگے والد کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکتے اور ان کی تدفین میں بھی شرکت نہیں کی۔ اور وہ جو دوست جن کے لیے وہ ٹائم نکالا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ گپیں مارنی اور جم خانے میں 2-2 گھنٹے، اور ان میں سے بھی کوئی بندہ تدفین میں نہیں آیا۔ تو اس سے بڑی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے؟